السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بنگلور سے محترم بھائی انظر بادشاہ نے فون کر کے بتایا کہ ہم قبل شہر رمضان ایک مجلس وعظ و ارشاد منعقد کرنا چاہتے ہیں، جس میں اپنے ممتاز علماء مولانا عبدالعظیم، مولانا عبدالحسیب اور دوسرے علماء بھی شریک ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی شرکت کا آرڈر دیا اور کہا کہ اس عنوان پہ ضرور شرکت کروں، رمضان کیسے گزاریں، یعنی ہم رمضان کیسے گزاریں، یہ عنوان ہے اس مجلس وعظ کا۔ اس کے بارے میں ہمارے بھائی لوگ بہت کچھ انشاءاللہ مفید باتیں کہیں گے، میں بھی کچھ اپنی طرف سے جو مناسب سمجھ رہا ہوں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے میزان حسنات میں جو کچھ بولیں، قرآن و سنت کی باتیں ہم سب کے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ رکھے، قبولیت سے محروم نہ کرے۔ عنوان ہے ہم رمضان کیسے گزاریں۔ اس سوال کو سن کر ایک ضروری سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی کا ہر لمحہ کیسے گزاریں۔ یعنی سوال ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی کا ہر لمحہ ہم کیسے گزاریں، تو اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے یا قرآن کریم میں اسے بجا لایا جائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں، اس کے قریب تک نہ جائیں۔ اللہ کی عبادت کے تمام امور انسان کے دل، زبان اور اعضاء پر منقسم ہیں، جیسا کہ علماء نے اس کی توضیح فرمائی ہے۔ تو دل میں آنے والی بہت سی اشیاء اور بہت سے سوچ و فکر واجب بھی ہیں، ان میں سے بہت سے حرام بھی ہیں اور بہت سے مستحب اور مکروہ بھی ہیں، مباح بھی ہیں، گویا احکام تکلیفیہ جس کو کہتے ہیں، ان میں سے پانچوں احکام کی متحمل یہ تمام اعضاء ہیں، دل، زبان اور اعضاء۔ دل میں توحید کا عقیدہ اور شرک کی نفرت ہو، یہ اوجب الواجبات ہے، سب سے بڑا واجب اور سب سے بڑا فرض ہے ہر انسان کے اوپر۔ دل میں کسی سے محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو، کسی سے دشمنی اور بغض ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو۔ دل کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اندر رکھے، سوچے، اور پھر یقیناً اس دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہی تمام جسم کا محرک ہے۔ الا ان فی القلب الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو منہ میں آدمی لے کر کے جس طرح گوشت چباتا ہے اتنا ہی ٹکڑا ہے، وہ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت، اگر یہ ٹکڑا گوشت کا صالح ہے تو پورے جسم سے صالح اعمال صادر ہوں گے، اور اگر یہ فاسد ہے تو پورے جسم سے اور پورے اعضاء اسی کے غلام اور اسی کے تابع ہو کر کے فاسد اعمال بجا لائیں گے۔ زبان کے کچھ واجبات اور کچھ کام اور وظیفے ہیں۔ زبان پر بہت سی چیزیں حرام ہیں، تو زبان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اس کے واجبات کو ادا کریں اور منع کردہ چیزوں سے دور رہیں۔ غیبت، گالی گلوچ، بہتان اور اس جیسی تمام بری اشیاء سے دور رہیں۔ زبان کو ان تمام چیزوں سے ہم دور رکھیں۔ آنکھ، کان، اعضاء، دوسرے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، دماغ اور دیگر اعضاء پر اللہ نے جو واجب کیا ہے وہ تمام واجبات تمام اعضاء ادا کریں، اور جن امور سے روکا ہے ان سے بچیں۔ تو گویا یہ انسان جو دل و دماغ، زبان اور اعضاء کا مجموعہ ہے، اس کو چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ کی مرضی پر عمل کرے اور اللہ کی مرضی کے خلاف حرکت تک نہ کرے۔ اسی کا نام عبادت الہی یا اللہ کی بندگی ہے، اور یہی کچھ
انسان کو لیل و نہار اور زندگی کے تمام اوقات میں عمل میں لانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی جس زمانے کے اندر، لیل و نہار کے اندر، گھنٹوں اور منٹوں کے اندر انسان سانس لے رہا ہے، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا اس زمانے کی قسم ہے۔ تو گویا یہ زمانہ انسان کے ایک ایک لمحے کو محیط ہے، اور پھر وہ اگر اس زمانے کو ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں نہیں گزارتا ہے تو بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تاکید کر کے اللہ نے قسم، اور پھر ان حرف تاکید ہے، بے شک یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں بلکہ نفع میں ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، عمل صالح کیے اور حق کا حکم دیتے رہے اور صبر سے کام لیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے کو مومن بھی کہتے ہیں۔ اسلام اور ایمان کے لفظ میں مسلمان کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال و عقائد داخل ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جس کو اللہ رب العزت نے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ میں ذکر فرمایا، اور ایمان میں اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی قدرت و عظمت پر یقین رکھنا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے جن کے تابع ان کی ہر قوم کو رہنا واجب تھا۔ جس نے اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی اللہ ان سے خوش ہوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی بہت سی قوموں کو اللہ نے ہلاک بھی کیا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتے وہی لے کے آنے والے فرشتے، موت کے فرشتے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے روح پھونکنے والے ہیں۔ اسی طرح کرامن کاتبین ہیں۔ ان سب فرشتوں پر اگر انسان ایمان لا کر کے زندگی گزارے تو اس کی اصلاح نفس کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو گویا ایمان کا نام ہے ان سب چیزوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اٹھا کر کے اور ہم سب کے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے علم پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے، اس انسان کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں جاننے والا ہے کہ یہ اس کو ہم پیدا کریں گے تو اس طرح وہ کرے گا، رہے گا، چلے گا، اور پھر وہ انسان اگر ہے، جن ہے، نیک کام کرے گا، برا کام کرے گا، ان سب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ غرضے کی ہر انسان پر واجب ہے کہ صلاۃ و صوم اور دوسرے اعمال واجبہ کو اس کے وقت پر ادا کرے، اور ان واجبات کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر سیکھے۔ اسی کو اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا ضروری حصہ سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھ رہا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ یہاں پر یقیناً بہت کمی ہے ہم مسلمانوں میں، تھوڑا سا اشارہ کر دینا کافی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے اوپر واجب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں اپنے کو اور اپنے بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اور پھر اللہ نے ہمارے اوپر ہمیں ایک بکریوں یا ریوڑ کے چرواہے کی طرح کہا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک چرواہا ہے اور چرواہے ہی اپنی ریوڑ کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ اگر اس نے کسی کا نقصان کیا تو ذمہ دار وہی ہوگا۔ تو یہاں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے، آج کل جو رو چل رہی ہے کہ بہت سے لوگ زبان کھولتے ہی انگلش میڈیم یا انگلش الفاظ سکھانے لگتے ہیں گھروں میں۔ بچے کی زبان کھلی تو وہ اسپون اور شوز اور کیا کیا یہ سب چیزیں یاد کرنے لگتا ہے، نہ کہ اردو زبان میں یا عربی زبان۔ اس کو عربی زبان تو بہت بعید ہے، اردو زبان تک نہیں سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے رونے کا مقام ہے۔ اس وجہ سے ہمارے وہ بچے بڑے ہو کر کے دین سے نابلد ہوتے ہیں، تو پھر ان کا گناہ انہیں ماں باپ پر پڑا۔ اگر بڑا ہو کر کے وہ علم دین نہیں سیکھ رہا ہے تو خود وہ گناہ ہے، گناہ گار ہے۔
اس وجہ سے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کے اوپر تمام واجبات لاگو ہوں گے، تو ضروری علم جو قبر کے 3 سوالات ہیں ان کا جواب من ربک ما دینک من نبیک، یہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے، اجمالی طور پر سیکھیں، اور پھر صلاۃ کے اور حج اور زکوٰۃ کے تمام مسائل جب ضرورت پڑے حج کے، مالدار ہو جائے ضرورت کے وقت اس کو سیکھ کر کے اس پر عمل کریں۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا ضروری حصہ سیکھنا فرض ہے، اور پھر ہر لمحہ اللہ کی مرضی میں گزارنا ہے۔ اگر بندے اللہ کی مرضی میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان بھی کر رکھا ہے کہ وہ خسارہ اور گھاٹا میں نہ ہوں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سب کے سب گھاٹا میں ہیں سوائے وہ لوگ نفع میں ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ زندگی کا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی ہو، اس انسان کے اوپر جو واجبات ہیں انہیں ان گھڑیوں میں، ان وقتوں میں ادا کرنا ضروری ہے، اور تمام منہیات منع کردہ چیزوں سے انسان کو بچنا ہے۔ وہ مہینہ محرم کا ہو یا سفر کا ہو یا اور کوئی مہینہ ہو، وہ اللہ کی عبادت سے خارج نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہوش و حواس سلامت ہیں، عقل کام کر رہی ہے، تو اس وقت اس کے تمام واجبات اس کو ادا کرنے ہیں حتی الامکان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه۔ اللہ رب العزت اللہ انسان کے عمر کا حساب لے لیں گے، اور کہ تم نے ابھی قیامت کے دن بندے کے قدم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے عمر کا حساب نہ لے لیں کہ اپنی عمر کہاں تم نے گنوائی، اتنی عمر ہم نے دی جس میں تم وَلَقَدْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ہم نے اتنی عمر دی تھی کہ جس میں تم نصیحت دے کر کے ہمارے احکام پر عمل کرتے۔ پھر سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کیا فائدہ اٹھایا اور کیا فائدہ پہنچایا، اپنے مال کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اپنے جسم کو کس کام میں گھلایا اور پگھلایا ہے، یہ قیامت کے دن سوال ہر انسان سے ہوگا۔ اور ایک روایت میں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا مَلَا، اپنی جوانی کو کہاں گنوائے اور کہاں ضائع کیا۔ ایک صالح انسان کی مثال یہی ہونی چاہیے کہ وہ صبح اٹھا، اللہ کے حکم کے مطابق فجر کی صلاۃ مسجد میں پڑھی، عذر ہے تو جہاں پڑھ لی، جہاں ہے وہیں پڑھ لے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق روزی کی تلاش میں نکل گیا، دل لگا ہوا ہے ظہر کی صلاۃ میں اذان ہونے کی، اذان ہوئی مسجد میں حاضر ہوا، یہ دل لگا ہوا ہے، ذرا سا اس پر غور کیجئے گا تاکہ انسان متنبہ رہے کہ کہیں اس کی صلاۃ چھوٹ نہ جائے۔ اور آپ وہ یاد رکھیں کہ حشر کے دن جب لوگ سورج ان کے سر پر پورے طور پر تماچت ڈالے گا، لوگ کے دماغ کھولیں گے، گھبرائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ایسے سعادت مند ہیں جن کو اپنا خاص اپنے عرش کا سایہ دے گا اللہ تعالیٰ، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس میں سے ایک آدمیوں ہوگا کہ اس نے ایک صلاۃ پڑھی، دوسری صلاۃ کے لیے اس کا دل لٹکا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، گھڑی کو دیکھ رہا ہے، دن ڈھلا نہیں ڈھلا، عصر کا وقت ہوا نہیں ہوا، تو اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق اس کا دل لگا ہوا ہے۔ ظہر کی صلاۃ میں کی اذان ہوئی، مسجد میں حاضر ہو کر صلاۃ ظہر ادا کیا، عصر کی صلاۃ کا وقت ہوا، عصر کی صلاۃ ادا کی، مغرب کے وقت مغرب ادا کیا، عشاء کی صلاۃ ادا کی، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقین ہے اس کو کہ بے شک یہ صلاۃ اللہ نے ہمارے اوپر وقت کے ساتھ فرض کیا ہے، اگر ہم وقت سے ضائع کر کے اس کو پڑھیں گے تو ہمارا شمار ساہون میں ہوگا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس درمیان
اپنے قیام و قیام اور قضاء حاجت میں اللہ کی مرضی کے مطابق وقت لگایا، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کا مال ہڑپا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، دوسروں سے ہنسی خوشی ملا، کسی کو حقیر نہیں سمجھا، اپنے کو بڑا نہیں سمجھا، فخر و تکبر کی بات نہیں کی، تواضع و انکساری سے لوگوں سے گھل مل کر دن گزارا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا، رات آئی سویا، اپنے اہل عیال میں رہا، تو اس کا ہر عمل اللہ کی رحمت سے اللہ کے یہاں اجر لکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں اگر دل لگی کے ساتھ لقمہ ڈال رہا ہے تو بھی اس کے لیے اجر لکھا جائے گا۔ اور آپ یقین رکھیں، اور پیارے رسول کی حدیث مبارک اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر رہا ہے تو ہم بستری بھی اس میں اجر لکھا جائے گا، ثواب لکھا جائے گا اللہ کے وعدے کے مطابق۔ پیارے رسول سے کسی صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں اور آ کر کے بیوی سے کے ساتھ جو ہم بستری کرتے ہیں اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، تو کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو پیارے رسول کو اللہ نے جو حسن خطاب سے نوازا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فصاحت اور بلاغت دی تھی، اس کی روشنی میں آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ اس شہوت کو غلط طریقے پر استعمال کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ پڑتا؟ تو کہا بے شک گناہ پڑتا۔ تو اللہ پیارے رسول نے فرمایا تو اسی طرح اپنی جگہ پر استعمال کرنے سے اس کو اجر بھی ملے گا۔ اگر مسلمان اپنے دین اسلام پر اخلاص اور حسن ادائیگی کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو تمام نیکیاں اس کی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے۔ کتنی بڑی مہربانی اللہ کی ہے۔ اور ایک برائی ایک ہی لکھی جائے گی، اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام کے اعمال پر بحسن و خوبی عمل کر رہا ہے تو اس کی تمام نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہیں، یا اس سے اور بھی اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے، مگر ایک برائی کا گناہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت اور اس کے احسان کو یاد کرو۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، پھر اس کو لکھنے کے بعد بندوں کے لیے واضح بھی کر دیا ہے۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا لوح محفوظ میں کہ یہ برائیاں ہیں اور یہ نیکیاں ہیں، اور بندوں کے سامنے اسے واضح فرما دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ تو اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ ہی صرف کیا، محض ارادہ کیا، اور اس کام کو نہیں کیا، تو اس ارادے پر اس کے حق میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھنے کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھائے گا، اور اگر ارادہ کر کے اس نیکی پر عمل بھی کیا تو اللہ کے نزدیک اس نیکی کا اجر 700 اور اس سے بڑھ کر بھی زیادہ اجر تک لکھا جائے گا۔ نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی، ایک نیکی کا اجر 700 نیکیوں سے بڑھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھائیں گے۔ اور کسی نے برائی کا ارادہ کیا مگر اللہ سے ڈر کر برائی نہیں کی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل نیکی کا اجر لکھے گا اور لکھائے گا، اور ارادہ کر کے برائی کر گزرا تو ایک ہی برائی اس کے حق میں لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم ہے، بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ اور حساب بھی کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھتا رہے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے
اعمال کا کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ بھائیو، محاسبہ نفس کا یہ فائدہ ہوگا کہ روزانہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو ادا کرنے میں اسے مدد ملے گی۔ اگر کوئی گناہ صادر ہوا ہے تو فوری طور پر اس سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر سکتا ہے۔ بھائیو، ہم روزانہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کر کے گناہ کو دھو دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق لیا ہے تو فوری طور پر اس سے معافی طلب کریں، اور اگر حق لیا ہے تو فوراً اس کا حق ادا کریں۔ کیا معلوم کہ صبح صحیح سلامت آدمی اٹھا، آدھے گھنٹے کے اندر ہی اس کی موت آ سکتی ہے، یا اس سے کم لمحے میں اس موت آ سکتی ہے۔ پھر گناہ اور حق کا بوجھ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، پھر وہاں افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اسی حالت میں اور اس حالت میں ہماری نیکیوں کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ آخرت اور حساب و کتاب کا عقیدہ ایسا ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، مخلوقات کو ایذا دینا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ ایک بلی کی وجہ سے کوئی عورت جہنم میں گئی تھی، شاید آپ لوگوں نے صحیح حدیث کی روشنی میں بات سنی ہو اور صحیح حدیث کے حوالے سے بات سنی ہو۔ ایک بلی کی وجہ سے کوئی عورت جہنم میں چلی گئی تھی کہ بلی نے کچھ اس کا نقصان کر دیا، بلی کو پکڑ کر کے باندھ کر کے بھوکوں مار ڈالا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنی جان بچا لے، اور نہ اس کو کچھ کھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نیکیوں کے باوجود جہنم میں جانا اس کا مقدر کیا۔ اب پھر نیکیاں اگر اتنا ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنے گناہ کا پاداش جہنم میں چکھ کر کے نکلے تو جنت میں داخل ہو سکتی ہے، تو پھر کسی انسان کو ستانا، خواہ اپنی بیوی ہی ہو، اپنا بچہ ہی ہو، بیوی کا شوہر ہو، بیوی ستائے، پڑوسی ہو یا عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو ستائے گا تو اللہ رب العزت اسے اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے، یا پھر قیامت میں حق کے مارنے والے کی نیکیوں کا سودا ہوگا، مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر کچھ بچیں اور اللہ کی رحمت شامل ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب میں اصل عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ بات لمبی ہو رہی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ آپ نے جان لیا کہ ہمارا رب، ہمارا معبود ہر لمحہ وہی ہے جو محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ مہینوں میں بھی ہے اور تھا، تو مسلمان جب اس بات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ مجھے ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، ہر لمحہ گزارنا ہے، تو یا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو رمضان المبارک میں بھی وہی کچھ اس کو کرنا ہے جو عبادت کے اعمال ہر لمحے ادا کر رہا تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ سے اپنے بندوں کے لیے خاص مواسم عبادت کے بھی مشروع فرمائے ہیں کہ بندہ ان میں عبادت کر کے یا مزید عبادت میں اضافہ کر کے اللہ کے یہاں بلند درجات حاصل کر سکتا ہے، یا اگر عام دنوں میں کوئی کمی ہوئی ہے تو ان مواسم میں پوری کر لے، اس کمی کو پوری کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی کمی کو ان مواسم میں خاص طور پر پوری کر دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلمان صرف فرائض ہی پر کما حقھا اور کما حقہ عمل کر رہا ہے اور مزید نوافل وغیرہ نہیں ادا کر رہا ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجد سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پراگندہ بال کیے آئے، کچھ بول رہے تھے مگر ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر ہم نے دیکھا بعض بھائیوں کی تحریروں کو کہ وہ نجد سے ایک بدو آیا، وہ کچھ باتیں کر رہا تھا،
اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میری گزارش ہے کہ کچھ بھی ہو، اللہ اکبر، اس شخص کو جب اللہ پیارے رسول پر وہ ایمان لے آیا تو اتنا بڑا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے بعد کے لوگوں میں۔ تو ہم احترامی لفظ استعمال کریں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نجد سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حال اور پراگندہ بال کیے آئے، کچھ بول رہے تھے مگر ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 5 وقتوں کی صلات فرض کی ہے اللہ نے، ہاں اپنی طرف سے اگر تم نوافل صلات بھی ادا کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ صوم میں کیا چیز فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے یہ چیز معلوم ہو چکی تھی، اور ہمارے محدثین نے اس قسم کی روایتوں کو کہا ہے کہ اسناد عالی لینے آئے تھے، یعنی پیارے رسول کے دعات کی کہ جو جاتے تھے پیارے رسول جن کو معلم اور دعات کی حیثیت سے قبیلوں میں بھیجتے تھے، اطراف ملک میں بھیجتے تھے، تو ان کے ذریعے سن رکھا تھا انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ صوم میں کیا فرض کیا ہے، یعنی تحقیق اور تثبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ رمضان کے ماہ کا صوم فرض کیا ہے، اگر تمہاری مرضی ہے تو مزید نوافل یا نفل صیام بھی رکھو۔ پھر سوال کیا کہ زکوٰۃ کے متعلق کیا فرض ہے، تو آپ نے زکوٰۃ اور دوسرے واجبات کا بھی ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم والذی اکرمک، جس نے وحی اور رسالت سے آپ کی تکریم کی، جس ذات نے، میں نفلی اعمال کچھ بھی نہیں کروں گا، لا اتطوع شیئا، صحیح بخاری کا لفظ ہے لا اتطوع شیئا، نفلی اعمال میں سے کچھ بھی نہ کروں گا مگر فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ کروں گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ روایت میں ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہوا۔ تو گویا اگر کوئی شخص صرف فرائض ہی کو پورے طور پر ادا کر رہا ہے تو اس کے نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرم خاص سے کچھ مواسم ایسے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں جن میں اللہ نے بندوں پر خاص رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، یا کچھ خاص دن ہیں، انہی مواسم اور ایام میں سے رمضان المبارک کے مہینے کا صوم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر صوم فرض کر دیا گیا ہے، یعنی روزہ، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو، یہ روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کے معنی کیا ہوئے؟ تقوی ایک ایسی خصلت ہے جس کے ذریعے انسان کے تمام امور اور اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے عذاب سے بچنے کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ سوچیں، اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے، یا اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ انسان کو یہ انسان اگر خیر کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس خیر کے کام میں مدد کرے گا، اور اگر شر کو اختیار کرے گا تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا جائے گا کہ وہ شر کا کام بھی کر لے۔ کیونکہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، مجبور محض نہیں بنایا۔ دوسری مخلوقات کی طرح انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ نے صرف اپنی اطاعت کے لیے تسبیح اور تحمید ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس انسان کو عقل دے کر کے خیر و شر کے اختیار کی طاقت عطا فرمائی۔ اسی میں اس انسان کا امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ مجبور محض بنا دیتا تو جنت اور جہنم بے معنی چیز ہو جاتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور بنا کر کے بھی جنت میں داخل کرتا تو عدل و انصاف پر نکتہ چینی ہوتی اللہ کے کیا، اللہ تعالیٰ نے عدل نہیں کیا۔ اور اگر کسی نے
کسی کو جہنم میں ڈال دیتا تو ہاں ظالم اللہ تعالیٰ کہا جاتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ لکھے ہوتا تو ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے یا اور نیک کام کرتے۔ تو تم صبح اٹھتے ہو جا کر کے اپنے روزی کمانے کے لیے، تو بیٹھ جاؤ گھر پر، اگر اللہ تعالیٰ لکھے ہوگا تو روزی آئے گی۔ لیکن یہ انسان عجیب، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، باطل چیزوں میں بڑا جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس کے معنی کا ترجمہ یہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں اپنے کو اور اپنے مال کو دیا اور رب سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی قول و عمل سے، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ مگر جس نے بخیلی کی، بے پرواہی برتی اللہ کے احکام سے، ہم بھی اس کے لیے اس مشکل کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ کی نافرمانی کیوں مشکل ہے؟ پوری دنیا، مخلوقات صرف اللہ کی عبادت ہی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ شمس و قمر، یہ فرشتے، یہ جانور، یہ چڑیے اور یہ پرند چرند، سب کچھ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس درمیان ایک آدمی اللہ کی مخالفت کر رہا ہے تو مخالفت بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم رمضان شریف کو کیسے گزاریں؟ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنا صحیفہ اعمال یا اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک رکھے۔ رمضان مبارک میں مزید پابندی رکھ کر رمضان کے شب و روز کو گزارے، اور یہ یقین رکھے ایک انسان کہ بہت سے گناہ جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یا وہ گناہ جن کی یاد بھی نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لے۔ خود پیارے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح طلب کرتے تھے، دعا کرتے، اللہم اغفر لی ما قدمت ما اخرت ما علمت منہ ما لم اعلم، جس کا مجھے علم ہے یا جس کا علم نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ نیک دن اور یہ مبارک دن گزار کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا لے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو، ممنوع کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے اگر تو گویا صوم اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک ایسا سر ہے، ایک ایسی بھید ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ رمضان مبارک کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمان نبوی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان کے ساتھ یہ یقین کر کے اللہ کی خاطر صوم رکھے کہ اللہ نے اسے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے اجر کی امید بھی رکھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس میں شک کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہمیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نہیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، ضرور ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اس یقین کے ساتھ ہم صوم رکھیں، اور یہ یقین بھی ہو کہ دوسرے اعمال سے زیادہ اجر اس صوم کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری دی، اور پیارے رسول نے ہم سب کو خوشخبری دی کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، مگر صوم میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر! صوم کی کتنی بڑی فضیلت کی اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور دوسرے اعمال کی نسبت انسان کی طرف کی ہے۔ صوم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ انسان اللہ ہی کی خاطر صوم رکھتا ہے، تنہائی میں ہو کر کے بھی، اللہ اکبر، تنہائی میں رہ کر کے بھی اللہ نے صوم کی حالت میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے بچ رہتا ہے۔ گویا یہ ایک ایسی بھید ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ صلاۃ مسجد میں پڑھتا ہے، ریاکاری کا بھی شبہ اور امکان ہو سکتا ہے، اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں،
زکوٰۃ اور دوسرے ظاہری فرائض لوگوں کی نظروں سے گزر کر کے کرتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے کبھی صلاۃ پڑھتے ہوئے آدمی لمبی نماز کر دے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں ریاکاری داخل ہو گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی لوگ یہ سمجھیں کہ شاید بہت بڑا سخی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، کہیں دل میں یہ داعیہ نہ پیدا ہو جائے۔ مگر صوم اللہ اور انسان کے درمیان ایک ایسا راز کا کام ہے کہ آدمی صرف اللہ کی خوفی سے تمام منہیات سے بچ رہتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو تنہا ہو کر تمام ممنوعات صوم استعمال کر سکتا ہے۔ صوم کی حالت میں کس طرح ہم رمضان کو گزاریں؟ صوم کی حالت میں ہم لغو باتوں سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لغو باتوں، غیبت، جھوٹ اور فحش بات سے صوم کی حالت میں پرہیز نہ کرے تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑے، جائے کھا پی کر کے وقت گزارے، کوئی فائدہ اس کے صوم سے نہیں ہے۔ یہ معنی اس ظاہری حدیث سے معلوم ہوتا، اس حدیث کے ظاہری معنی سے، ظاہری الفاظ سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس حالت میں، اللہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے اے صائم تم سے کوئی الجھے، گالی گلوچ بکے تو کہہ دو کہ اللہ کے لیے ہم صوم میں ہیں، میں تمہیں جواب بالمثل نہیں دے سکتا، اگرچہ ہمارے اندر جواب دینے کی طاقت ہے۔ روزے کی حکمتوں میں علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ کھاتا پیتا ہے، شادی بھی کرتا ہے اور دوسرے اپنے ضروری حاجات پوری کرتا ہے، یہ یاد کر کے کہ اس صوم میں بھوکا رہ کر کے اور بھوک کی تکلیف کو یاد کر کے یہ سوچے کہ اللہ کے کتنے بندے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو چند دن صوم کی بنا پر بھوکے رہ کر نڈھال ہو جاتے ہیں، اور غریب بیچارہ کتنے اوقات بھوکے رہ کر سو جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ایسی حالت میں اپنے بھائیوں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس صائم کے دل میں۔ اس لیے ہم صوم کے دنوں میں اسوہ نبی پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے ہاں جو اللہ نے وعدہ دیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارے دل میں بخل نہ آئے کہ اللہ نے ایک دانہ خرچ کرنے کے مقابل میں 100 دانے کا اجر پانے کی امید دلائی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ انسان نے زمین میں ڈالا، ایک حبہ خرچ کرنے کا اجر جس طرح ایک حبہ زمین میں ڈالا اور ایک حبہ میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ تو اس مثال کو کہ ہمیں تھوڑا سا اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پہاڑ برابر ہمیں اجر دے گا، اس کی بھی امید رکھتے ہوئے خرچ کریں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی تھے، لیکن رمضان میں اور ہی زیادہ سخاوت فرماتے اور اپنے پاس کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ہر رات ملاقات کرتے اور قرآن کریم کو دہراتے، تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار ہوا سے بڑھ کر بھی تیز رفتاری سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیان کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم کا نزول اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضل کی بات ہے۔ اللہ نبی کریم کے اوپر آیت کریمہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور سنت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اس کے علاوہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو ہم سب کو اگر اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ایک عالم ہے، تو اپنے علم کو لوگوں کے لیے خاص طور پہ رمضان کے موقع پر بھی موقع نکال کر کے اس کو خرچ کرے اور اس کی تبلیغ کرے، دعوت دے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہم رمضان میں ہم بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ پھر رمضان کے لیل و نہار میں اپنا وقت مطلق ضائع نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت رمضان کریم میں ایک خاص عبادت ہے۔
اور ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے۔ ایک ایک حرف پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ الف لام میم میں 3 حرف ہیں اور ہر نیکی پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور سنت رسول و جبریل کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ حفاظ کرام کو اللہ نے جو نعمت دی ہے حفظ قرآن کی، انہیں چاہیے کہ ہمیشہ قرآن کریم کا خاص دور کرتے رہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں خاص دور کر کے پیارے رسول کی سنت پر عمل کریں، کیونکہ جب عالم الخلق و افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے رمضان کے دنوں میں تلاوت کرانے کا حکم دیا، تو ہم سب گناہگاروں کو مزید حرص رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ سلف صالحین رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت اور عام نوافل میں اپنے اوقات صرف کرتے تھے۔ امام زہری جو بہت بڑے محدث رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، رمضان میں کہتے تھے کہ جب رمضان آ جائے تو 2 ہی کام کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور امام مالک مدینہ کے جو امام دار الہجرہ کہے جاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کریم میں درس حدیث کو بند کر کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بہت سے سلف سے منقول ہے کہ وہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، کیونکہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرنے کی نہی اور مناہی بھی آئی ہے۔ قرآن کے آداب تلاوت میں سب سے اہم ادب یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کریں اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو فضیلت قرآن کی تلاوت کی ہے، سمجھ کر اس کی تلاوت کرنے کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو ہم سب اجمیوں کو چاہیے کہ جب ہم عربی نہیں سمجھتے تو قرآن کے الفاظ مبارک کو اس رمضان مبارک کے اگر ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، پھر بھی قرآن کے الفاظ مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ اچھا سلفی ترجمہ کلام پاک بھی پڑھتے جائیں۔ اس حالت میں اگرچہ جلد از جلد قرآن ختم نہ ہوگا، صرف قرآن ختم اور کئی مرتبہ قرآن ختم کرنے کی حرص اور لالچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تدبر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہو، کیونکہ تدبر اور سمجھ کر پڑھنے، تدبر کر کے اور سمجھ کر پڑھنے کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، اور وہی اصل تلاوت کا مقصد ہے۔ اور قرآن کے احکام واجبات و سنن کو سمجھ کر ساتھ ساتھ ہم عمل کا جذبہ بھی اپنے دل میں رکھیں، یہی مقصد تلاوت ہے۔ اس مقصد سے ہم تلاوت کریں۔ پھر رمضان میں جو کام اہم کرنے کا ہے، رمضان میں قیام اللیل یعنی جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس کے اہتمام کا مسئلہ ہے۔ اس پر اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام پر، تراویح کے اہتمام پر بھی اللہ رب العزت نے بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں قیام اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کو عشاء کے بعد 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا۔ 3 دن پڑھا کر کے آپ نے با جماعت تراویح کو مشروع فرمایا ہے۔ آپ نے مسلسل رمضان بھر قیام اللیل با جماعت نہیں پڑھایا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ قیام اللیل میری امت پر با جماعت فرض نہ کر دی جائے اور میری امت کے مشقت کا باعث بنے۔ پیارے رسول کی رحمت للعالمین کا یا بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہونے کا، مومنوں کے ساتھ رحمت اور شفقت برتنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اس وجہ سے رمضان میں خصوصی طور پر تراویح با جماعت کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے ثواب سے بے نیاز نہ ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کا قیام اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ کے اجر کی امید رکھتے ہوئے کیا، اس نے قیام اللیل کا اہتمام، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان تمام امور میں اولیاء امور اور باپ شوہر جو بھی ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے تمام ماتحتوں کو صیام اور قیام اللیل وغیرہ کے ادا کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔
چھوٹے بچوں کو بھی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ 7 سال کے کم سے کم ہو گئے، صلوات پڑھنا جانتے ہیں یا اس سے کم کے بھی ہوں، تو صوم اور قیام اللیل کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں صیام کا حکم دیں اور قیام اللیل پڑھنے کی تاکید کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہی تھے صوم رکھواتے تھے، اور جب وہ روتے تھے اور افطار کا وقت قریب ہوتا تھا تو کھلونے دے کر بہکایا کرتے تھے، سبحان اللہ، تاکہ افطار کے وقت تک صبر کریں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا تھا کہ ان کو بچپن ہی سے اس نیک کام کا عادی بنا دیا جائے تاکہ بڑے ہو کر کے اس میں ان کو لذت ملے، لذت محسوس ہو، بوجھ نہ محسوس ہو۔ لیکن اگر چھوٹے بچوں پر صوم شاق ہو اور انہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، صوم نہ رکھیں، مگر صلاۃ باجماعت کی پابندی کرائیں، قیام اللیل وغیرہ کی پابندی کرائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بچے صوم رکھنا چاہتے ہیں، وہ رغبت رکھتے ہیں کہ ہم صوم رکھیں گے، ہمیں بھی جگہ دو، ہم سحری کریں گے، لیکن ماں باپ رحمت اور شفقت برتتے ہوئے انہیں صوم سے منع کرتے ہیں۔ یہ رحمت اور شفقت شرعی نہیں ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ اگر وہ رکھتے ہیں اور صوم کو سہار بھی لیتے ہیں، صوم رکھ سکتے ہیں، تو ان کو روکنا غلط ہے۔ کم سے کم 1 دن 2 دن تجربہ کیجئے اور ان کو سمجھائیے، ورنہ وہ بچپن ہی سے دین کے امور سے متنفر ہو جائیں گے۔ ٹریننگ کے لیے بچپن ہی سے صوم کا عادی بنانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ ہے۔ اسی طرح قیام اللیل کی بھی تاکید ان بچوں کے لیے کرائیں۔ یہاں مناسب مسئلہ ہے کہ مستورات ہماری بہنوں کا کہ بھی ایک مسئلہ ہے، ان کو نصیحت ہے کہ وہ بھی گھر میں اگر تنہا ہی تراویح پڑھتی ہیں، قرآن دیکھ کر کے بھی لمبی قرأت کرنا چاہتی ہیں کریں، یعنی یا جو کچھ یاد ہے ہلکی نماز ہی پڑھ لیں، اور اگر کوئی جماعت عورتوں کی میسر ہے تو عورتوں کے امام کے ساتھ وہ تراویح پڑھیں۔ الحمدللہ اس زمانے میں لڑکیاں بھی بہت زیادہ حافظ قرآن ہیں تو ان کو کام ملا کر کے، مگر اگر وہ مسجد میں صلاۃ عشاء و تراویح ادا کرنا چاہتی ہیں، بعض عورتوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں خشوع خضوع کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں صلاۃ ادا کرنے میں ہمیں مزید لذت عبادت ملتی ہے، تو وہ مسجد آئیں، مگر عورتوں کے گھر سے نکلنے کے جو شرعی آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، باپردہ نکلیں، مردوں کی بھیڑ میں جسم سے جسم ملا کر چلنے سے پرہیز کریں۔ سارے صحابہ کے زمانے میں عورتیں ایک طرف ہو کر کے راستے میں یہاں تک کہ دیوار سے اس طرح چپک کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں میں پھنس جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حیا و عفت کی چال چلیں، آپس میں راستے میں چلتے ہوئے باتیں کرتی نہ چلیں کہ مردوں کو ان کی آواز سنائی دے۔ خوشبو لگا کر ہرگز نہ نکلیں، کہیں بھی نکلیں، بازار بھی جائیں، اور مشکل یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں بھی بازار کا بہت کچھ شوق عورتوں کو ہوتا ہے، تو بہرحال نکلیں تو اپنے محرم کے ساتھ نکلیں اور خوشبو لگا کر کے ہرگز نہ نکلیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں جس کسی عورت نے خوشبو لگایا ہو تو ہمارے ساتھ عشاء کی نماز صلات کے لیے مسجد میں عشاء کی صلات کے لیے مسجد میں نہ آئے، داخل مسجد آئیں تو پھر پورے سکون و وقار کے ساتھ صلات ادا کریں، باتوں میں وقت نہ ضائع کریں۔ چھوٹے بچوں کو بھی لانے کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ گھر پہ ان کو چھوڑ کے آئیں تو بچے ضائع ہو سکتے ہیں، تو ان کو اگر لے کے آتی ہیں تو لائیں، مگر بچوں کو پابند رکھیں کہ صفوں کے درمیان نہ دوڑیں نہ کھیلیں کودیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ ان کے لیے حکم ہی کو گھر ہی پر رہیں، صلاۃ تراویح گھر ہی پر پڑھ لیا کریں۔ اگر عورتوں کی جماعت میسر ہے تو بہا و نعمت، ورنہ بہرحال وہ گھر ہی میں اپنی اکیلی صلاۃ پڑھ سکتی ہیں۔ پھر رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر کی رکھی ہے، شب قدر کی، جس کی فضیلت سورۃ القدر میں بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اس میں اپنے رب کے حکم سے جبریل اور دوسرے فرشتے اترتے ہیں اور سلامتی ہی سلامتی پھیلاتے ہیں۔ یہ سلامتی کی رات ہے، فجر طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ لیلۃ مبارکہ کہہ کر کے بھی ذکر کیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یعنی سال میں جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن سال میں جیسا کہ احادیث اور علماء کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں جو احکام جاری فرمانے ہوتے ہیں اور جو فرشتے اس کے لیے موکل ہیں، اللہ تعالیٰ روزی اور روزی کی تنگی یا کسی کی بیماری، کسی کے صحت اور دوسری چیزوں کے تمام امور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کر کے اپنے خیر ہی کی دعا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نواز، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا معنی یہ ہے، من الف شہر، علماء نے حساب لگایا کہ 83 سال اور کچھ دن کے اور کچھ مہینوں کے برابر یہ ایک رات کی عبادت ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال کے مہینوں کے 83 سال کے مہینوں اور 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں صالح اعمال اور سنت کے مطابق عمل کر کے اللہ کی عبادت میں گزارنا 1000 رات کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر آخری عشرہ یعنی 21 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان کے پہلے کی رات ہے۔ جتنی راتیں ہیں، یا تو 29 کا مہینہ اگر ہے تو 21 کا دن گزر لینے کے بعد 21 کی 22ویں کی رات، اور پھر 30 یا 29 رمضان کی رات تک ہے۔ اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد وہ عشرہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی رات ضرور لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پا لینے کے لیے امت کو ہدایت کی ہے کہ آخری عشرہ کی راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی خاص طور پر وتر راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن، ذکر عام اور خاص نوافل صلوات پڑھ کر دعائیں مانگ کر گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 راتیں جو باقی رہ جاتی ہیں اس میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رمضان مبارک کی التمسوها فی العشر الاواخر، یعنی آخری عشرہ کے راتوں میں اسے تلاش کر کے حاصل کرو۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ 27 رمضان کی رات ہے جس کو لیلۃ القدر پیارے رسول نے بتایا ہے۔ تو اس کی تعویل علماء نے کی ہے کہ اس سال جو پیارے رسول کو اللہ نے جو علم دیا، یا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 27 کی رات اس سال شب قدر یا لیلۃ القدر تھی، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آخری عشرے کے کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اپنی خاص حکمت سے اس کو کسی خاص رات میں مخصوص کر کے ہمیں بتایا نہیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں وہی 27 کی رات ہے یا 28 کی رات ہے یا فلاں رات ہے، تاکہ اللہ کے بندے عبادت میں زیادہ سے زیادہ 10 دن گزارنے کی کوشش کریں۔ اس عشرہ اخیرہ میں افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مزید محنت مشقت فرماتے تھے۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت میں جس طرح محنت کرتے تھے، اس طرح دوسرے عشرہ اولا اور عشرہ ثانیہ میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب عشرہ اخیرہ ہوتا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عبادت کی تیاری کرتے اور پوری رات جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پوری رات جاگنے کا حکم دیتے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی 20 راتوں میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی 20 راتوں میں عبادت بھی کرتے اور سوتے بھی، مگر جب آخری 10 دن رہ جاتے تو اس میں خصوصی طور پر عبادت کرتے۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اپنے تہبند کو باندھ لیتے۔ اس کی شرح علماء نے یہ کی ہے کہ عورتوں سے دور رہ کر 10 دن دور رہ کر کے صلاۃ اور قرآن اور ذکر الہی میں مشغول رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی سنت نبوی کے مطابق اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرہ میں خصوصی طور پر عبادت کے لیے اپنے کو اگر امکان ہے تو فارغ کر لینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول لیلۃ القدر میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا گناہوں کا، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے علاوہ آدمی اور دوسرے ذکر اذکار اور جو بھی اچھی دعا ہو اپنی خاص ضرورت کی وہ دعائیں مانگ سکتا ہے۔ پھر رمضان میں ہمیں اور کیا کچھ کرنا ہے؟ اسی آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو بھی مشروع فرمایا۔ اعتکاف کا مقصد، یہ اعتکاف کا معنی لازم پکڑنا، یعنی مسجد میں خاص جگہ پر بیٹھ کر مسجد میں رہ کر آخری عشرہ گزارنا۔ اللہ کے ذکر اذکار میں اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے دور ہو کر اللہ کے لیے فارغ ہو کر مسجد میں 10 دن ہم گزاریں، تو یہ اعتکاف ہے۔ پیارے رسول نے اس آخری عشرے میں امت کے لیے اعتکاف بھی مشروع فرمایا اور وہ اس اعتکاف کو مسجد میں رہنا ہے۔ آپ آخری عشرے میں اپنی وفات تک اعتکاف کرتے رہے، لیکن جس سال، جیسا کہ صحیح روایت میں ہے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بھائیوں، اعتکاف کر کے انسان عشر اخیرہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل تلاوت اور ذکر کر سکتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ توفیق دے وہ اعتکاف کرے، اور اعتکاف میں سو کر کے یا لوگوں سے لغو باتیں کر کے وقت نہ ضائع کرے۔ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اللہ کی رضامندی سے بہرہ ہونے کے لیے۔ پیارے رسول کی سنت پر عمل کر کے ذکر اذکار میں اور نوافل کی ادائیگی میں، یہ میں قرآن پاک کی تلاوت میں یہ وقت گزاریں۔ اعتکاف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائیوں سے گھیر کر کے اپنی جائے اعتکاف بنائی تھی، اور چونکہ اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے تو اگر مسجد میں اتنی جگہ ہے کہ ہر ایک گھیر کر بیٹھ سکتا ہے تو گھیر لے، ورنہ بغیر گھیرے کھلی جگہ پر بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے مسجدوں کو تنگ کرنا بھی یہ شرعی چیز نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف میں کب داخل ہو یا اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ رکھتے تھے تو فجر کی صلاۃ پڑھ کر اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہوتے تھے، اور شوال کا چاند دیکھ کر انسان اعتکاف سے نکلے۔ بھائیوں، رمضان کے خصوصی اعمال ہر شخص اپنی حد تک ادا کرتا رہے۔ کوئی شخص اپنی روزی کے کمانے میں یا دوسرے واجبات کے عمل کرنے میں مشغول رہ کر زیادہ سے زیادہ نوافل نہیں ادا کر سکتا یا تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، تو جس قدر موقع ملے حتی الامکان تھوڑا ہی وقت نکالے، اور وہ وقت نکال کر کے کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت اور کلام پاک میں اپنے وقت کا گزارے۔ روزی کمانے میں بھی اجر ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ تمام کام کو چھوڑ کر بچوں کو بھوکا رکھ کر کے یا خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کا دست نگر بنا کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ ہی کا دن ہے، جمعہ کا دن عام طور پر چھٹی کا دن مانا جاتا، نہیں، اسلام میں چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
صلاۃ جمعہ مکمل ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نیز رمضان یا غیر رمضان میں ہر قسم کی فضول خرچی سے بچیں۔ عید کی رات میں یا دن میں خصوصاً پٹاخہ وغیرہ سے اپنے بچوں کو منع کریں۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں، یقیناً یہ سب فضول خرچ میں داخل ہے، اور پھر غیر مسلموں کی تقلید اور مشابہت بھی اس سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رمضان کے تمام دن سو کر کے گزارتے ہیں، یہ چیز بھی رمضان کے احترام کے خلاف اور نیکیوں سے محرومی کی بات ہے۔ بھائیوں، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا بھی افضل عبادات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، انی استغفر اللہ تعالی، اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کرو، میں اللہ سے توبہ اور استغفار دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ اور جو لوگ صلوات میں سستی کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے اعمال حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ حقیقی توبہ کر کے، توبہ نصوح کر کے، خالص توبہ اللہ کے لیے کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر نئی زندگی شروع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ۔ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر وہ بخشا نہیں گیا تو جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا۔ جبریل امین کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا، اور پھر کہا کہ جو اپنے والدین، جبریل امین نے کہا کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پالے اور ان کی خدمت اس نے نہیں کی اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اے پیارے رسول آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ جبریل امین نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کے سامنے اے اللہ کے رسول آپ کا ذکر ہوا، آپ کا نام آیا اور آپ پر اس نے صلوات نہیں پڑھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کی نافرمانی کی گندگی میں ملوث ہیں، خصوصی طور پر رمضان مبارک کے دن و رات کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے استغفار اور توبہ کی پانی سے ان کی گناہوں کو دھو کر اپنے نامۂ اعمال کو پاک کر ڈالیں۔ موقع ہے، پھر شاید یہ موقع ملے یا نہ ملے، اور پھر ایک اہم بات کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب ہوگا کہ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ ان مبارک ایام میں کچھ مناسب وقت نکال کر کے لوگوں کو خصوصی طور پر جنت و جہنم اور قیامت و حشر و نشر کی آیات و احادیث پڑھ کر سنائیں۔ صرف ترجمہ کرتے جائیں، انشاءاللہ لوگ سمجھتے جائیں گے، کیونکہ قرآن بہت آسان ہے، اس کا سمجھنا انشاءاللہ اللہ نے آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ پڑھ کر سنائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، اور خاص طور پر رمضان کے دنوں میں اللہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، مزید رغبت بڑھے۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہی ہیں۔ اللہ سے دوری، شرک و بدعات کے ارتکاب نے انہیں اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا ہے۔ دنیا کی قومیں اکٹھا ہو کر ان پر پل پڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہیں چاہیے کہ قرآن و سنت کا دامن پکڑ کر کے متحد ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، ورنہ اللہ سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے۔ ان مبارک ایام میں یقیناً اللہ تعالی ہر ایک کو توفیق دے۔ خاص طور پر ہم ان بھائیوں کو کہیں گے جو اپنے کو علماء کہتے ہیں اور عالم ہو کر کے بھی اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ رکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کر کے صرف کتاب و سنت
اپنے ائمہ کے احکام پر بھی عمل کریں جبکہ کتاب و سنت، ان کے ائمہ کے فقہ پر بھی عمل کریں جبکہ کتاب و سنت نہ ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کو دشمن نہ بنائیں، کیونکہ یہ کینہ و کپٹ بھی اللہ تعالی ہماری نیکیوں کے چھین لینے کا سبب اللہ تعالی نے بتایا ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں فتنوں میں سے بہت بڑے فتنے ٹیلی ویژن اور یہ نئے آلات ہیں، واٹس ایپ وغیرہ، جس کے اندر خیر کی باتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور شر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ وہ بھائی بھی جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید وغیرہ، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم کاموں میں رہتے ہیں، ہم رات دن محنت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جب موقع پاتے ہیں تو قرآن اور تلاوت اور اسی طرح نماز وغیرہ کے بجائے گھنٹوں بیٹھ کر کے اس کے سامنے یا اس کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی کے تمام ایام کے تمام ساعات میں اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ ہی کی اطاعت کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان گھنٹوں کے ضیاء کے بارے میں بھی یا اس کو ضائع کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، رمضان میں خصوصی طور پر ان حالات کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں ضائع کرنا بڑے خسارے کی بات ہے۔ ماں باپ کو خود اس سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس قسم کے آلات کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ رات کے وقت ہو دن کے وقت ہمیشہ ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، نرم کرنے کے لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، دل نرم ہوگا انشاءاللہ، دین کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ تو انسان کا دل بھی اس قرآن اور پیارے رسول کی حدیث سے نرم ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہم سب سچی توبہ کر کے اللہ کے دربار میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ جب تک ہم کتاب و سنت کے عامل نہ ہوں گے، خالص توحید کو برپا نہ کریں گے، اللہ کی مدد سے ہم دور ہی ہوتے جائیں گے۔ صحابہ کرام ہمیں یاد رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کی صرف ایک غلطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے باوجود آپ انہی کے درمیان موجود تھے، مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ تو ہم ہزاروں گناہ کر رہے ہیں، اللہ سے پھرے ہیں، ہزاروں ہمارے لاکھوں ہمارے درمیان مسلمان ہیں لیکن صلاۃ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جس صلاۃ کو چھوڑ کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہدایت دے۔ خاص طور پہ تہجد کے وقت، خصوصی طور پر رات میں اٹھا، رمضان میں بھی آپ مزید زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھتے رہیں۔ اگر آپ نے تراویح پڑھی ہے تو قیام اللیل تیسرے تہائی رات کو فجر سے پہلے اٹھیں، اور اللہ سے ہمارے بزرگ لوگ خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قوم کی مدد کرے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، ہم نے شاید آپ کا زیادہ وقت لیا، اللہ کرے کہ جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے سننے والے ہمارے بھائی بہن فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے اس ٹاپک کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم، فی امان اللہ، حفظکم اللہ۔